إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ہفتوں میں سے دنوں کا جو اللہ تعالی نے سردار بنایا ہے وہ جمعہ کے دن کو بنایا گیا ہے، اور مہینوں میں سے رمضان کے مہینے کو باقی 11 مہینوں کا اللہ نے سردار بنایا ہے، اور پورے سال کی راتوں میں سے اللہ نے لیلۃ القدر کو تمام راتوں کی سردار اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، جمعہ کے دن کی تعیین ہے کہ آج جمعہ ہے، یہ پکی بات ہے۔ رمضان کے مہینے کی تعیین ہے کہ شروع ہو چکا ہے، یہ پکی بات ہے۔ ڈھونڈنا نہیں پڑتا جمعہ، رمضان کا مہینہ یہ ڈھونڈنا نہیں پڑتا، لیکن راتوں کا جو سردار اللہ نے لیلۃ القدر کو بنایا ہے، اس کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن چند دن اللہ نے بتا دیے کہ ان دنوں میں تم اسے تلاش کرو، کیونکہ اگر تعیین کر دی جاتی کہ آج ہی کے دن یہ لیلۃ القدر ہے تو باقی طاق راتوں میں کسی نے بھی اس اہتمام سے عبادت نہیں کرنی تھی جس اہتمام سے کرنی چاہیے تھی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا حال بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ وہ بندہ 1000 سال اس بندے نے گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے جہاد کیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ دن بھر اس کا روزہ ہوتا تھا اور جہاد کرتا تھا، اور رات بھر وہ مصلے پہ کھڑا ہو کے عبادت کرتا تھا۔ صحابہ کرام وہ چونکہ حریص تھے نیکیوں پر، وہ جو کہ حریص تھے ثواب پر، اعمال پر، تو انہوں نے کہا کہ پھر تو وہ ان کے اعمال وہ ہمارے اعمال سے زیادہ ہوں گے ثواب کے اعتبار سے، انہیں تو اجر ان کا اجر ہمارے اجر سے زیادہ ہوگا۔ تو بس یہ بات انہوں نے کی تو اللہ نے سورۃ القدر نازل کر دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ ہم نے یہ جو تمہارے پاس قرآن ہے اسے لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اب لیلۃ القدر میں پورا قرآن کیسے اتر سکتا ہے؟ یہ تو آیا 23 سال 6 مہینے اور کچھ دن میں۔ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں اتار دیا ہم نے قرآن۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، اور دوسری مرتبہ پہلے آسمان سے نبی علیہ السلام پر۔
تو یہ جو فرمایا نا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں سے اتارا ہے، تو اس سے مراد پہلا نزول ہے، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ تو ان کی یہ حالت دیکھ کے، ان کی یہ حرص نیکیوں پہ دیکھ کے، سبقت دیکھ کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم غم نہ کرو، پریشان نہ ہو۔ انہوں نے 1000 سال لگا کے شب و روز، یعنی کہ رات کو ایک دن شمار کیا جائے اور دن کو دوسرا دن شمار کیا جائے، یعنی رات دن، تو 2000 سال لگا کے انہوں نے اتنا ثواب اکٹھا کیا ہے، نیکی اکٹھی کی ہے، سارا دن جہاد کیا ہے، ساری رات مصلے پہ پڑے رہے ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، تو تمہارا معاملہ اس سے بہت آسان ہے۔ انہوں نے 1000-2000 سال لگا کے اتنا مقام حاصل کر لیا ہے، اس سے کہیں زیادہ مقام تم رات کی ایک گھڑی میں حاصل کر سکتے ہو، بالکل معمولی سی بات۔ جس نے 2 رکعتیں بھی پڑھ لی نا، اسے بھی دے دوں گا۔ جس نے ایک سپارہ پڑھ لیا، جس نے سپارے کی بجائے آدھا پارہ پڑھ لیا، اسے بھی دے دوں گا۔ جتنا وہ 1000 سال لگا کے نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں، تم 5 منٹ میں کر دو، میں تم پہ اتنا مہربان ہوں۔ یعنی جتنا فاصلہ انہوں نے طے کیا ہے 1000 سال میں، یعنی یہاں سے ایک مسافر چلا ہے ادھر سے تیز رفتار سواری پہ، اور وہ سواری راستے پہ کہیں رکی بھی نہیں، اور چلتی 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 1000 سال وہ سواری چلتی رہی۔ میرے خیال میں وہ دنیا کراس کر جائے گا، 1000 سال چلتی رہی۔ اتنا سفر کرنے والا بندہ ایک طرف ہے، اللہ نے فرمایا اتنا سفر میں تمہیں رات کے 5 منٹ میں کروا دوں گا، کیوں غم کرتے ہو؟ تمہارا نیکیوں پہ جو حرص اور لالچ ہے، تمہاری نیکیوں کی جو تڑپ ہے، اس کے بدلے میں یہ تمہیں اپنی طرف سے تحفہ عطا کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ خیر من 1000 شہر، انہوں نے 1000 سال میں یہ رتبہ اتنا حاصل کیا ہے، اور تمہاری ایک رات ان کے 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے، یعنی تمہیں زیادہ ہے۔ 3 مزدور ہیں، 3 مزدور۔ ایک مزدور وہ ہے کہ جس نے صبح سے لے کے ظہر تک کام کیا ہے، اس کا وقت زیادہ ہے، صبح سے ظہر تک کافی وقت ہوتا ہے۔ ایک مزدور وہ ہے جس نے ظہر سے عصر تک کام کیا ہے، یہ بھی وقت تھوڑا زیادہ ہے۔ اور تیسرا مزدور وہ ہے کہ جس نے 10 منٹ 15 منٹ کام کیا ہے۔ جب مزدوری دینے کی باری آئی تو سب سے زیادہ مزدوری 15 منٹ والے کو دی گئی۔ صبح سے زور تک، زور سے اثر تک، ان دونوں کی اتنی مزدوری اللہ نے نہیں دی جتنی تیسرے مزدور کو دی، جس نے مزدوری بھی کام کی ہے، مشقت بھی کام اٹھائی ہے، اور مزدوری بھی سب سے زیادہ دی ہے۔ یہ پہلے 2 مزدوروں کی مثال پچھلی امتوں کی ہے کہ بنی اسرائیل یا اس کے علاوہ جو قومیں گزر گئیں، ان کی مثال پہلے مزدوروں کی سی ہے، اور اس امت کی مثال تیسرے مزدور کی طرح ہے کہ تمہارا عمل کم ہوگا لیکن ثواب میں تمہیں سب سے زیادہ عطا کروں گا۔ لیکن اہلیت ہو تو تب نہ، تڑپ اور حاصل کرنے کی جستجو ہو تو تب نہ۔ اگر جستجو ہی نہ ہو تو میرے خیال میں یہ جتنے فضائل ہیں یہ سارے بے سود ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے ان کا۔ نبی علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو طاق راتوں میں سونے ہی نہیں دیتے تھے، بیدار رکھتے تھے، بیدار، اٹھو اٹھو، کیا پتا کس رات میں اللہ نے وہ گھڑی رکھی ہے۔ پہلے حضور علیہ السلام میں سے تلاش کرنے میں پورا مہینہ اعتکاف کیا، پھر آخری عشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش ہے۔
یہ بھی تب بتا دیا گیا کہ جو حضور نے پورا مہینہ اعتکاف کیا اور اس کی تلاش کی تو اس کے بدلے میں یہ بتایا گیا۔ پہلے یہ پتہ ہوتا تھا کہ جس رات ہوتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا کہ آج شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور تاکہ میں صحابہ کو جگاؤں گھر گھر جا کے کہ اٹھو آج شب قدر ہے۔ جب گلی میں گیا تو دو بندے لڑ رہے تھے، حدیث پاک میں ایک دوسرے کو مار رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کو بڑا ہی ارمان لگا، بڑا ہی دکھ لگا، اتنی مقدس رات ہے اور یہ بندے آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ بس اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک اس رات کو چھپا دیا، یعنی جھگڑا اتنی غیر معمولی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے عبادات میں سے عبادت کی ایک رات پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، سدرۃ المنتہا جو مقام ہے نا، سدرہ وہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ نبی پاک فرماتا ہے میں معراج ہو گیا، میں نے دیکھا، میں حیران ہو گیا، یہ کیا چیز ہے؟ سدرہ، اس کا جو ایک ایک پتا ہے وہ مٹکے جتنا ہے، غشیہ الوان، رنگ برنگ چیزوں نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ تحاشا فرشتے اس میں، وہ بالکل جنت کے نیچے ہے، بالکل اس کے پتے اور جنت کا فرش وہ یوں یوں آپس میں ملتا ہے، یوں آوازیں پیدا ہوتی ہیں، مجھے لگتا ہے فرشتے اس پہ ہیں بیٹھتے ہیں، اور اتنے فرشتے کے بے شمار۔ جب یہ رات ہوتی ہے شب قدر، لیلۃ القدر، اچھا یہ بھی سن لو کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر کو یا شب قدر کو قدر والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ جو بندہ گناہ کر کر کے اللہ کے سامنے اپنی قدر کھو چکا ہوتا ہے، وہ اس رات ایک منٹ میں اپنی قدر واپس لے سکتا ہے۔ ایک منٹ، یا اللہ میری توبہ، بس اللہ راضی ہو گیا۔ یعنی اس رات اتنا اللہ مہربان ہوا پڑا ہوتا ہے، اتنا مہربان کہ اس کی مہربانی کی انتہا ہو۔ کئی لوگوں کے مغفرت کے فیصلے تو بغیر وجہ کے کر دیتا ہے، بغیر کسی وجہ۔ کسی نے چلتے پھرتے اس رات مغرب کے بعد صرف یہ کہا اللہ بخش دیا، جس نے ایک سجدہ بھی کبھا بخش دیا ہے، جس نے ایک رکوع بخش دیا ہے، قیامت والے دن ان لوگوں سے حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، اور انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا کہ ہماری تو بخشش کا فیصلہ شب قدر کو ہو چکا تھا۔ تو یہ اس دن انہیں بتایا، اس دن راز کھولا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جب بندے سے حساب نہیں لے گا تو بندہ سوال کرے گا، میرے رب میرے اعمال اچھے نہیں تھے، میری بخشش کا فیصلہ کس بنیاد پہ؟ اللہ فرمائیں گے تو نے ایک رات سوتے ہوئے کروٹ بدلی تھی اور تو نے کہا تھا اللہ میں اسے ویلے معاف کر سکتا، میں نے بخش دیا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے تیرا حساب لینا ہی نہیں ہے۔ یعنی اتنی قیمتی رات اگر ہم سو کے گزاریں گے اور ایک رکوع بھی نہیں پڑھیں گے تو اتنا بڑا نقصان ہم پورا سال نہیں کرتے جتنا ہم اس رات میں اپنا کر دیں گے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ ہم 1000 سال کا اپنا نقصان کر دیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، 1000 سال سے زیادہ جب فائدہ مل رہا ہے، 1000 سالوں سے زیادہ جب نیکیاں مل رہی ہیں، تو اگر سو گئے کچھ بھی نہیں کیا تو 1000 سال سے زیادہ کا نقصان تو کیا کہ نہیں کیا؟ یہ بڑا گھاٹے میں سونا۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ وہ فرشتوں سے وہ جگہ بھری ہوئی ہے۔ اس رات میں اللہ کے حکم سے جبریل امین ان سارے فرشتوں کو لے کے حضور نے فرمایا کہ زمین پر اتر آتا ہے۔ جبریل خود سال میں ایک مرتبہ، اب تو فارغ ہے نبی جتنے تھے وہ فارغ ہو گئے، تو وہ زمین پہ اتر آتا ہے اور ان کی ڈپٹیاں لگا دیتا ہے کہ تم یہاں جاؤ، تم وہاں جاؤ، تم وہاں جاؤ، تم وہاں جاؤ، تم یہاں جاؤ، تلاش کرو ان لوگوں کو جو تلاوت کر رہے ہیں، تلاش کرو ان لوگوں کو جو نوافل پڑھ رہے ہیں یا جنہوں نے پڑھ لیے ہیں، تلاش کرو ان لوگوں کو جو ذکر میں بیٹھے ہیں، تلاش کرو ان لوگوں کو جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ اعتکاف والے بے فکر رہے، تم سوئے بھی رہو گے تمہیں 1000 سال سے زیادہ کا ثواب دیا جائے گا، تمہارا کھاتا پکا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔
لیکن یہ باقیوں کے لیے ہے جو معتکفین نہیں ہیں، تمہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ اگر خاموش بیٹھے ہیں، یہ اگر سوئے بھی ہوئی ہیں نا، ان کا کھاتے میں ثواب پہلے لکھ دیا جاتا ہے، تو انہیں تو دینا ہی دے، یہ مہمان خصوصی ہیں اللہ کے، باقیوں میں تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی۔ تو پھر فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب دیکھتے ہیں نا کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، جو نفل پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں انتظار میں۔ جب وہ سلام پھرتا ہے تو پھر اس کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں، اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تیری عبادت قبول کرے، اللہ تجھ سے راضی ہو، اللہ تیری مغفرت کرے۔ جب وہ یہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ اپنی نظر کرم اور نظر رحمت اس بندے پہ ٹکا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو پہلے سے بخشش کر دی ہے، میں نے اس پہ رحمت کر دی ہے، میں نے اس پہ نظر کرم کر دیا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں اسے حساب ہی نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر، کوئی معمولی رات تو ہے نہیں۔ پھر جبریل امین بندے کے پاس حدیث پاک میں بنفس نفیس خود آتا ہے اور پھر ان ذکر تلاوت نفل کا پڑھنے والوں سے مصافحہ کرتا ہے، حدیث پاک میں ہاتھ ملاتا ہے۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر نفل پڑھ کے آپ کا دل مطمئن ہے، تلاوت کر کے اس رات آپ کا دل مطمئن ہے کہ جب میں نے بڑا پڑھ لیا ہے، ذکر کر کے آپ کا دل مطمئن ہے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے، شکر الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دیا بھلے تھوڑا ہی، تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ تیرا ہاتھ جبریل کے ہاتھوں میں ہے، تو نے مصافحہ اس سے کر لیا۔ اور یہ مصافحہ وہ تمہیں قیامت والے دن یاد بھی کروائے گا کہ میں تجھ سے مصافحہ میں نے کیا تھا۔ چونکہ یہ عالم غیب ہے تو وہ نظر تو نہیں آتا سوائے انبیاء کے، لیکن اس کا وجود جب ایک ذکر کرنے والے کے جب قریب جبریل آتا ہے تو ایک سکون، اطمینان، نماز پڑھنے کا دل کرنا، تلاوت کرنے کا اور دل کرنا، ذکر کرنے کا اور دل کرنا، اللہ کی یاد میں بیٹھنے کا اور دل کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جبریل میرے آس پاس کھڑا ہے۔ یہ اگر کسی نے سو کے گزار دی سوائے معتکفین کے تو اس نے اپنا اتنا بڑا نقصان کیا ہے جتنا بڑا وہ پورے سال میں نہیں کرتا۔ میرے خیال میں 1000 سال میں وہ اپنا اتنا بڑا نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قدر والی رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج وہی انشاءاللہ آج 24 ہوگا نا، آج 25ویں شب ہے، خدا جانے کہ وہ آج ہو، 27 کو ہو، 29 کو، 3 رہ گئی ہیں پیچھے، کتنیاں ضائع کر چکے ہیں، پیچھے تاک راتیں گزار چکے ہیں۔ اس رات میٹھی میٹھی ہوا ہوتی ہے، سورج کے رنگ تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے، حدیث پاک میں عجیب سا ایک دنیا میں سکون ہوتا ہے۔ یہ چند ایک نشانی ہے، یہ کوئی نشانی نہیں پئی جناب وہ درخت ہے ہر شے سجدے پہ ہے وہ کہ پتہ نہیں کور ہے اور بکری بدھی تو اٹھ کے کنی کھلی ایسی گلاں، یہ سب فضولیات ہیں۔ یہ سجدے میں گرنے سے مراد بندے سجدے میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو 3 رہ گئے، ہو سکتا ہے آج خصوصی اہتمام فرمائیے گا، تراویح تو ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ زائد عبادت کا مسجد میں نوجوان بھائی بیٹھ جائیں کہ چلو مسجد میں نہیں تو گھروں میں، تو اس رات یہ 3 راتیں پورے سال میں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان کو قیمتی بنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری مغفرت 3 راتوں میں چھپی ہوئی ہو، تو جو خوش نصیب ہوگا جو اسے حاصل کر لے گا، اللہ توفیق عطا فرمائے۔